قرآن مجید ایک پرتاثر کلام ہے اور اس کی اثر انگیزی وہ مسلم ہے، کیونکہ کفار اور مشرکین جب قرآن کو سنتے تھے اور پھر وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن یہ تو جادو ہے، اور صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ جادوگر سمجھتے تھے، کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب نبی علیہ السلام اب ان کافروں پر ہماری واضح آیات کو پڑھتے ہیں، وہ کافر حق سے حق ان کے پاس حق پہنچنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ یہ کھلم کھلا جادو ہے۔ قرآن کریم کے متعلق رب کائنات نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے کہ قرآن کریم کی تاثیر اور رب کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، مگر افسوس آج مسلمان، آج نوجوان اپنے دلوں کا چین، اپنے روحوں کی غذا، اپنا دلوں کا سکون وہ منشیات کے اندر، گانے کے اندر، فلمیں ڈراموں کے اندر تلاش کرتے ہیں، جبکہ ان دلوں کا مالک رب کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں جان و سکون چاہیے، اگر تمہیں اطمینان چاہیے تو وہ تمہیں قرآن میں ملے گا، اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان رب العالمین کے ذکر کے اندر ہے، رب کے قرآن کے اندر ہے۔ یہی وہ قرآن اور اس کی تاثیر سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان مشرفہ اسلام ہوئے تھے، جو تلوار لے کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹانے گئے تھے، لیکن قرآن سن کر کیا؟ قرآن سن کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دربار میں حاضر ہوئے، اور اپنی زبان مبارک سے کیا کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، اور افسوس ہم نے اس قرآن کو پس پشت چھوڑ دیا ہے، اس قرآنی تعلیمات سے ہم بے خبر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ سب سے بہترین انسان کائنات کے اندر ہے۔